استحباب الدعاء عند حضور الصالحین، کہ نیکوں کی محفل میں بیٹھ کر دعا مانگنا، اس میں اس کا استحباب، یہ مستحب ہے۔ فَإِنَّ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ تَنزِلُ الرَّحْمَةُ، اس لیے کہ نیکوں کے تذکرے سے اگر رحمت اترتی ہے تو فضلاً عن وجودہم وحضورہم، تو جہاں وہ خود موجود ہو اور جہاں ان کو خود حاضری ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس جگہ پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے، اور جن کے تذکرے پر اللہ رحمتیں نازل فرما دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر ان کے موجود ہونے پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچھا، ہم نیکوں کی صحبت میں تو آئیں گے، مگر کسی ایک شیخ سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جہاں چاہیں گے جائیں گے، کیونکہ نفس جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے پہلا غیر مقلد ہے، وہ نہیں چاہتا کسی کے پیچھے چلے، وہ کہتے ہیں جی کسی ایک کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، بس میں جہاں چاہوں گا جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ مگر یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے مریض کہے کہ کسی ایک ڈاکٹر سے دوا لینے کی کیا ضرورت ہے، صبح کسی سے لوں گا، دوپہر کسی سے، شام کسی سے، تو علاج ہو جائے گا۔ خاندانی ڈاکٹر رکھتے ہیں، یہ ہماری ہسٹری جانتا ہے، اس کو پتا ہے ہماری طبیعت کا، یہ ہماری طبیعت کے موافق ہمیں دوا دے گا۔ بالکل اسی طرح ایک شیخ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کی طبیعت سے واقف ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس بندے کی طبیعت کے مطابق اس کو علاج بتا دیتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالی ایک اور اس کے بندے کئی، ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالی اور بندے، رسول ہمارے ایک اور امتی، اور امام ہمارے ایک اور ان کے مقلد، اور باپ ایک اور اس کے بیٹے، اور میاں ایک اور اس کی بیویاں، اور معالج ایک اور اس کے مریض، اور پیر ایک اور اس کے مرید، اور اگر بیوی ایک اور خاوند زیادہ، بندہ ایک اس کے خدا زیادہ، اسی طرح مرید ایک اور اس کے پیر، تو پھر کیا اصلاح ہوگی اس کی بھائی؟ اس لیے یک گیر محکم بگی، ایک کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں ہوتی ہیں۔